اپنی کتاب کا پیج نمبر 162 کھولیں گے آپ، الجزء الثانی، دوسرا حصہ۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، جن کے متعلق پیشن گوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہوئی ہے، اور جتنی بھی علامات قیامت ہم پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وحی کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بیان ہی اسی طرح ہیں جیسے ہم روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اتنی ہی حق ہیں۔ ایک ایسا انسان جو کسی اسکول نہیں گیا، جن کو ان کی والدہ سے سیکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کے والد نے ان کو نہیں دیکھا، جو کسی اسکول نہیں گئے، نہ کچھ لکھا اور نہ کسی کتاب سے پڑھا، لیکن ان کی زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ان کا ایک ایک عمل اللہ نے سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وحی پر مبنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ہمارا غیب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، عقیدہ رسالت ہمارا مضبوط ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا مقام بڑھتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور وفات۔ بعثت مبارک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ مسئلہ نمبر 92، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث اس ضمن میں آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ٹاپک لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور وفات، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور وفات دونوں علامات قیامت کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ علامات اس لیے ہیں کہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنی امتوں کو جو قیامت کی نشانیاں بتائیں، ان میں یہ بھی نشانی تھی کہ آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو کہ آخری نبی ہیں، ہر نبی نے خبر دی جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کے بعد اب دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت سے پہلے آخر میں ہونے والی ساری چیزیں کیا ہیں؟ علامات قیامت ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم اور مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہو چکا ہے اس کا مطلب اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ جو مسئلہ نمبر 92 ہم نے پڑھا، ان دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک ہی بات مشترک پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اور کون سی دونوں انگلیاں؟ شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ساتھ کر کے بیان فرمایا۔ جب آپ ان دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے کھڑا کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد قیامت ہے۔ اب چونکہ ان دونوں روایت کو جب سامنے رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پھر ان کی زندگی کے 65 سال اور ان کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، اس سے زائد ہی ہو گئے، لیکن اب تک قیامت نہیں آئی، تو اس کا مطلب اب تو اور قریب ہو گئی قیامت، ہے نا؟ اب تو بالکل ہی سرحانے پہ، یعنی ہم بالکل ہی قیامت کے قریب ہیں، کارنر پر ہیں ہم کہ قیامت فوراً آ جائے گی۔
اب ہمارے لیے اس میں کیا غور و فکر ہے کہ ہم کیا کریں، یا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ قیامت کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں تو قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا تھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ اور شروع میں ابتدا میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ہمارے گھر مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا وقت جب پتہ ہوتا ہے تب تو ٹھیک، لیکن جب اس کا وقت نہیں پتہ ہوتا تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے. تو اس کی تیاری زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 93. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی قرب قیامت کی علامت ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. میں خیمے سے باہر صحن میں بیٹھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عوف اندر آ جاؤ. میں نے عرض کیا خیمہ تو چھوٹا ہے، کیا سارے کا سارا ہی اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آ جاؤ. اگر یہاں تک ہم حدیث پر غور کریں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کتنا چھوٹا حجرہ ہوگا لیدر کا کہ صرف ایک ہی شخص اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اس میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی خوش ہے اتنی چھوٹی جگہ پر. لیکن ہمارے جیسے بھی گھر ہوں کتنی ناشکری کرتے ہیں. ہمارا گھر چھوٹا ہے، تنگ ہے، معاشی تنگی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے چھوٹا تھا؟ یا یہ جو خیمہ لگا ہوا تھا کیا اس سے چھوٹا تھا؟ ہمارے گھر ہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نصیب ہوتا تھا اس سے کم کھانا ہمیں نصیب ہوتا ہے؟ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے تھے اس سے کم کپڑے ہمارے پاس ہیں؟ نہیں نا، اس سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس. تو یہ بھی ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے. آگے پڑھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ خیمے کے اندر جیسے ہی داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں یاد رکھنا جن میں سے ایک میری وفات ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی علامات قیامت میں سے ہے. اب چونکہ قیامت اچانک آئے گی، ایک شخص نوالا منہ کی طرف لے ہی جائے گا اور اچانک قیامت آ جائے گی. ایک شخص کپڑا کاٹ رہا ہوگا اور آخری کی صرف ایک جس کو کہتے ہیں کنی، ایک آخری دھاگا ہوتا ہے نا، ایک کپڑا کاٹنے والا پورا کپڑا کاٹ لے ہوتا ہے، آخر میں ایک جوائنٹ بچتا ہے، بس وہ بچے گا صرف اور قیامت آ جائے. یعنی اتنا عرصہ جو کپڑا پھاڑنے کا کاٹنے کا تھان کا حصہ ہے وہ گزر چکا ہے. ایک کنی جتنا ہی وقت رہا ہے، اور یہ کب آ جائے، یہ ڈیزاسٹر کب ہو جائے واللہ عالم. لیکن ہمارا اس سے مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے کہ اگر ملک الموت آج بھی آ جائے تو ہم اس کو یہ نہ کہیں رکو ابھی میری تیاری نہیں ہے. ہماری موت کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں، یہ سوال لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو کتابوں میں موجود ہیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھی وہ کیا، ہمیں کیا چینج کرنا ہے؟ اپنا عمل. آج اگر ملک الموت آتا ہے میرے پاس یا آپ کے پاس، کیا ہم تیار ہیں؟ ہمیں رک کے یہ پوچھنا ہے اپنے وقت کا ہم درست استعمال کر رہے ہیں؟ ایک ایک پوائنٹ سے پوزیشن ہولڈرز کا ڈفرنس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. کبھی کبھار 0.25 سے کبھی 0.5 سے پوزیشنز چینج ہوتی ہیں. ایک جنت میں جانے والا جنتی حسرت صرف کس بات پہ کرے گا کہ یہ وقت بھی کیوں اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کیا. تو ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت قرآن پڑھیں، ہر وقت تسبیح لے کر بیٹھے ہوں، ہر وقت جانماز پہ بیٹھے ہوں. نہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں صرف اور صرف اپنی حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نا اس میں رہنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہم نیکیوں کے مواقع ڈھونڈیں، گناہوں سے بچنے کے مواقع ڈھونڈیں، تاکہ ہماری جو پوزیشنز ہیں نا
جو 0.25 0.5 ایک نمبر کی ڈفرنس سے پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، تو ہماری پوزیشنز ہمارے ہی مقام میں بڑھتی جائیں. ہماری اپنی بھی تو ایک اپنے ذہن میں پوزیشن ہے نا، ہمارا اپنا بھی تو ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں مجھے پتہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کہے گا کہ آپ اپنا حساب خود کریں، آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے جو اعمال کیے ہیں وہ جنت میں جانے کے لائق ہیں یا جہنم میں ڈالا جائے آپ کو؟ تو اتنا تو ہم خود بھی حساب لگا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جنت کے حریص ہیں، لیکن ہمارا رب جب انصاف کرے گا تو پھر ایک ایک لمحہ اس میں دیکھے گا. انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپکس اگلی کلاس میں پڑھیں گے. 2-3 منٹ ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے، ادروائز انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تو ایک آیت بس اسپینڈ کروں گی. سورہ انبیاء آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے وقت. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک مسلمان اپنی داڑھی ہٹا دیتا ہے، ایک مسلمان اپنے ٹخنوں سے اپنی شلوار کو اونچا نہیں کرتا اور گرا دیتا ہے، ایک عورت اپنا حجاب چھوڑ دیتی ہے. اور کل ہی باجی کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے کہ ایسے پوزز ایسی باعزت گھرانوں کی بچیاں بنواتی ہیں کہ کال گرلز کسی زمانے میں ایسی پوزز بنواتی تھیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں، آپ سب کے گھر میں، آپ جتنے بھی افراد ہیں ان میں اگر اتفاق ہے اور کوئی آپ کا حاسد ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اتفاق کو توڑے گا. تو وہ آ کر فوراً ہی آ کر ٹشن سب کو مار دے گا. جب آپ میں اتفاق ہے تو وہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ تو خود ہی مل کر اس سے مقابلہ کریں گے. وہ کیا کرے گا؟ آپ کی جڑیں کمزور کرے گا، پیچھے سے آ کے وار کرے گا، پلاننگز کرے گا. یہ کافر کر رہے ہیں، ان کی پلاننگز کو سمجھنا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ کا حصہ جو آپ بھی کہہ رہی ہیں نا. تو کفار نے ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کی ہیں، اگر آپ تاریخ کے میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.